سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین۔ اسپین سے 6 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاسپورٹ پولیس نے اپنے پاس رکھ لیے اور انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ نے اب عدالت میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ پاسپورٹ واپس ملیں گے۔ ان کے پیپروں کی سب سے پہلے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں، یورپ میں کافی سختی اس وقت ہو چکی ہے۔ اسپین کے بعد اگر فرانس دیکھیں تو فرانس کے حالات بھی کافی سخت ہیں۔ مختلف جو ٹول پلازے ہیں، مختلف جو ٹرین اسٹیشن ہے یا بس سٹینڈ ہے، وہاں پہ پولیس جو ہے لوگوں کو چیک کر رہی ہے اور غیر قانونی جو لوگ ہیں ان کی پکڑ دکڑ کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اس وقت۔ جو لوگ بھی اسپین میں، پرتگال میں یا یہاں پہ جو فرانس کی میں نے بات کی ہے یا جرمنی، وہ اپنے پیپر اپنے پاس رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ دوسرے ممالک سے آ کے کام کرتے ہیں، ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہوتی۔ پرتگال کے لوگ ہیں فرض کریں، وہ جرمنی میں بھی آ کے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ کو پولیس چیک کرے تو آپ کے پاس وہ پیپر ہونے چاہیے، ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ سسٹم آن لائن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی احتیاط کے لیے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جرمنی جیسے ملک میں اگر جرمن ہاؤس وائف پاس نہ ہو تو اس کا جرمانہ بھی ہوتا ہے 20 یورو۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جرمنی سے جا رہے تھے سوئٹزرلینڈ، ان کے پاس ہاؤس وائف نہیں تھے اور وہاں پہ ان کو جرمانہ ہوا اور انہیں کہا کہ بارڈر جو جرمنی کا واپس جائیں، وہاں سے ہاؤس وائف بنوا کے وہ عارضی بنا کے دے دیتے ہیں، وہ لے کے آئے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، اب جو غیر قانونی یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا تو اگر وہ کھڑکی میں آ گئے تو میرا خیال ہے ان کا تو مستقبل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ سے لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہاں ذرا عزت و احترام کے ساتھ لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ 23 فروری یا 25 فروری جرمنی سے باقاعدہ طور پر کافی بڑے لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں ان کو واپس ڈپورٹ کیا جائے گا پاکستان، اور ایسے لوگوں کو پہلے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد مختلف جگہ پہ انہیں رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے انہیں واپس بھیجا جاتا ہے۔ جرمنی میں اس وقت حالات جو ہے وہ کافی سخت ہوئے ہیں۔ بارڈر پولیس جو ہے وہ ہر جگہ پہ کنٹرول کر رہی ہے اور بارڈروں کو سخت کیا گیا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 23 تاریخ کو جرمنی میں الیکشن ہے اور اس سے پہلے کافی سخت ماحول بنا دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن ہو بعد میں بھی ایسے قوانین جو ہیں وہ پاس ہو جائیں جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر غور و فکر کیا کریں۔ جو لوگ کام پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو جرمنی میں جو سول ہے کسٹم والے ہیں وہ مختلف جگہ پہ چھاپے لگا رہے ہیں، اسی طرح فرانس میں بھی چھاپے لگ رہے ہیں، اسی طرح اسپین، پرتگال، ہر جگہ پہ اس وقت جو پولیس ہے بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی ہوئی ہے۔ ہالینڈ سے بھی ہمارے پاس کچھ اطلاع ہے وہاں، اور بیلجیم میں بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ کی خبریں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ اس میں ہمارے پاکستانی بھی ہیں اور کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہمیں پاکستان میں مسائل ہے، مذہبی پرابلم ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کو عدالت میں ثابت کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کو وہاں رہنے کا حق ملتا ہے۔ ناظرین، یورپ میں سختی کی وجہ آپ سب کے علم میں ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایسے لوگوں نے خاص کر جو کرائم میں ملوث تھے انہوں نے تمام ان لوگوں کے لیے پریشانی بنائی ہوئی ہے جو پرامن زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں وہاں بھی جو کریمنل لوگ ہیں خاص کر غیر ملکی، وہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ کوشش کرے اپنے بچوں کو بھی ان کو بتاتے رہے، کچھ نہ کچھ ان کی تربیت کرے، کیونکہ
ایسے لوگوں کی گرفتاری بھی علم میں آئی ہے، خاص کر جرمنی میں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے کہ کبھی کوئی سیریا کا بندہ پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی افغانستان کا بندہ پکڑا جاتا ہے، کبھی موراکو کا پکڑا جاتا ہے۔ اب موراکو کے بارے میں یہ بھی میں بتا دوں کہ جرمن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ یہاں پہ کیوں آ کے یہاں زندگی گزارے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ پاکستان کی حالت جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، سیاسی صورتحال کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ جمہوریت نہیں ہے، اور لوگ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، لیکن یہ عارضی طور پہ ان کو رہنے کی تو اجازت دے سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے کیس کو ثابت نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے جو بھی آپ پہ کوئی ظلم ہوا اس کے کوئی نہ کوئی ایسے ثبوت نہیں دیں گے، اس وقت تک عدالت جو ہے وہ یہ کیس منظور نہیں کرے گی، اور اس میں کافی سخت کر دیا گیا ہے۔ عدالتیں جو ہیں جو جرمنی کی ہیں یا ہالینڈ میں بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی تعداد میں دوسرے یورپین ممالک میں بھی احمدی جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن انہیں کیونکہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے، ان کی مساجد جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں، 298 سی 295 سی، اور وہاں کی ایمبیسیاں جو ہیں پاکستان میں وہ باقاعدہ طور پر یہاں کی عدالتوں کو، یہاں کی جو وزارت داخلہ ہے ان کو اطلاع کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ رپورٹ دی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس کے باوجود جو ویسے تو جو میری نظر سے گزرے ہیں اکثریت لوگ تو یہی بتاتے کہ ہمارے کیس منظور ہو رہے، مگر جہاں آپ نے کہیں پہ سستی کی، اپنے کیس کی پیروی نہ کی، اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے وکیل کو یا عدالت کو تمام صورتحال سے آگاہ نہ کیا، اجتماعی طور پہ تو عدالتیں جانتی ہیں سب کچھ، مگر پھر بھی وہ انفرادی طور پہ کوئی سوال کریں تو انہیں مطمئن کرنا آپ کا کام ہے، اس لیے اس طرح بھی توجہ دیں۔ جن لوگوں کے پاس ابھی تک، جس طرح میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ وہ جرمن نیشنلٹی لیں، انہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ جرمن پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن دیں، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان میں اس وقت تو نرمی ہے، تو ایسا ہی ماحول رہے گا جیسے ہی یہ جرمنی کے الیکشن ہوں گے، آنے والے دنوں میں ان کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں وہ مشکلات میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ایسے تمام لوگ میں بارہ دفعہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ جرمن پاسپورٹ حاصل کریں۔ اگر آپ دوسرے ممالک میں ہیں، فرض کریں فرانس میں ہے، نیدرلینڈ میں ہے، بیلجیم میں ہے، جہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے تو سستی نہ کرے۔ بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، جب میں ان سے پوچھتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو وہ 92 سے جرمنی میں مقیم ہے، مگر ان کے پاس جرمن پاسپورٹ نہیں۔ وجہ یہ کہ جرمن لینگویج کا پرابلم ہے۔ ہمارے کیونکہ حالات یہ ہیں کہ جیسے ہی ہم جرمنی میں آتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توجہ نہیں دیتے کہ زبان کا کوئی کورس کیا جائے، حالانکہ خواتین کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے مگر اس طرح توجہ نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، اور انہیں چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر اس طرف توجہ دیں۔ جن لوگوں کے ذہن میں ابھی تک بینیفٹ سسٹم بیٹھا ہوا ہے اور ان کے خیال میں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، جتنی جلدی ہو سکے جب تک آپ کے پاس کسی بھی ملک کی نیشنلٹی نہیں، کوشش کریں کہ بینیفٹ سے جان چھڑائیں اور محنت کریں، اور محنت کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ میرا خیال کافی عزت اور مقام مل جاتا ہے، اور فیملی بیس پہ بھی ویزے لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ کئی ایسے کیس بھی ہیں جو اس وجہ سے ابھی تک جرمنی میں اوپن تھارڈ الاؤنس حاصل نہیں کر سکے کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ کام کے ساتھ آپ کو جرمن کورس بھی کرنے پڑتے ہیں، تو جب تک آپ کی بنیادی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اگر پیسے کے پیچھے بھاگے رہیں گے، یہ سوچیں گے کہ پیسہ اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد ہم شاید زبان کا بھی کر لیں گے، کام بھی پیپروں پہ جب نظر آتا ہے کہ انکم بہت کم بنتی ہے اور بینیفٹ زیادہ ہے
مگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ جن ممالک میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سب سے پہلے وہاں کے نیشنل بنائیں، اور جب آپ وہاں کے نیشنل ہوں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یورپ کے 27 ملک کے 28 سے 29 جتنے بھی اب ہو چکے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ جا کے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں جاتے اور وہاں پہ کام ڈھونڈ کے ویزے لے لیتے ہیں، جیسے اٹلی سے بڑی تعداد میں جرمنی میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہ اپنی جو بھی نیشنلٹی ہے اسے جیسے ہی وقت مکمل ہو تو وہاں کی نیشنلٹی لے کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ ناظرین، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو بارہا دفعہ توجہ دلانی، اور جس طرح یورپ کے حالات دن بہ دن سخت ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، لوگ لاکھوں روپے دے کے وہاں سے پاکستان، ہندوستان یا کسی بھی ملک سے آتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے پھر اگر اس کے باوجود آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو ان ممالک میں جا کے کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو لاکھوں روپے لگا کے پھر ڈپورٹ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، کیونکہ غیر قانونی کام کرنے والے لوگوں کے لیے ان ممالک میں آہستہ آہستہ جگہ تنگ کر دی گئی ہے، اور یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ پولیس رپورٹ جب آتی ہے تو وہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ بس میں بھی جائیں، ٹرین میں جائیں، انڈر گراؤنڈ جائیں، وہ مان مان تو ضرور ٹکٹ خریدے، اور جب آپ ٹکٹ کے بغیر سفر کر کے رسک لیتے تو پھر مکمل چیکنگ ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس ظاہر ہے کہ جب وہ پیپر نہیں ہوتے پولیس کو کال کی جاتی، اور پولیس پھر آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، پھر آپ کی انکوائری ہوتی ہے، اور اس کے بعد کئی چیزیں جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔